الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے الغیبۃ اشد من الزنا۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت کرنا جو ہے یہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم سوچیں کہ یار زنا کرنے سے ہم کتنا ڈرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایسا گناہ کرنے سے ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور جب کہ ہم لوگوں کی غیبت سرعام کر رہے ہوتے ہیں۔ غیبت کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ غیبت کیسے کہتے کسے ہیں۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک چھوٹے قد والی عورت کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی اور وہ گفتگو کر کے جب چلی گئی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا قد کتنا چھوٹا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ آپ اس کی غیبت نہ کرو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قد واقعی ہی چھوٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہی تو غیبت ہے کہ بندے کے اندر جو عیب ہے اس کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے پھر اگر اس کو بیان کیا جائے تو یہ تو بہتان ہو جاتا ہے، یہ تو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو غیبت اس کو کہتے ہیں اگر کسی بندے کے اندر کوئی عیب ہے، کسی قسم کا بھی کوئی عیب ہے، تو اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کو بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں مذاق میں اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، مذاق میں ہم غیبت کر دیتے ہیں، دوست احباب میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں فلاں اس طرح کا ہے، فلاں اس طرح کا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو غیبت کر رہے ہیں تو یہ غیبت جس کی کر رہے ہیں آپ کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں، آپ کی نیکیوں میں کمی آتی جا رہی ہے، اور جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو خاص طور پر عورتیں جو ہیں اس کو زیادہ کرتی ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ اس سے بچیں کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اب ہم میں سے کوئی اس کو پسند کرے گا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ صاحب کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو جب ہم اس کو پسند نہیں کرتے تو ہم غیبت کرنے کو کیسے پسند کر لیتے ہیں؟ تو ہر وقت ہم کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے تو اس کو منع کر دیجئے اور کہیے کہ یار میرے سامنے یہ عمل نہ کرو، میرے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو، اس کو منع کریں اور اس کو بتائیں کہ یار یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جب ہم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو اسی طرح ہمیں غیبت سے بھی بچنا چاہیے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور جب معراج کی شب کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام عرش پر گئے تو واپسی پر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، کہ آج ان کو سزا مل رہی ہے کہ لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں جو ہیں وہ کاٹی جا رہی ہیں۔ تو اس گناہ سے بچیے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہ، خصوصی طور پر غیبت جیسے گناہ سے، بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ